سورۃ المطففین کی تفسیر ہے۔ یہ نزول تلاوت کے حساب سے، ترتیب تلاوت کے حساب سے 83ویں نمبر پر ہے، اور نزول ترتیب کے حساب سے یہ 86ویں نمبر پر ہے۔ ایک اس کا رکوع ہے، 36 اس کی آیات ہیں، 172 اس کے کلمات ہیں، اور 852 اس کے حروف ہیں۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے کے اندر اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے جو لوگ تھے وہ تول کے اندر کمی بیشی کیا کرتے تھے، کہ جب لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے، اور جب دینے کی باری آتی تھی تو پورا کم کر کے دیا کرتے تھے۔ تب جا کر یہ صورت نازل ہوئی، اور وہ لوگ ایسے باز آئے اس حرکت سے کہ آج بھی مدینہ کے اندر تول میں کمی نہیں کی جاتی۔ اور اس سے قبل بھی ایک قوم گزری ہے، اسے قوم شعیب کہتے ہیں، کہ ان لوگوں کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ لوگ دوسری بدعمالیوں کے ساتھ ساتھ ناپ کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ جہاں پر تم توحید کی دعوت دیتے ہو وہاں پر ان لوگوں کو اس حرکت سے روکو، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایسا ہلاک کیا کہ ان کے اوپر آگ کے انگارے برسائے، اور وہ قوم ساری کے ساری تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن آج یہ عمل ہم میں سے کس کے اندر نہیں ہے؟ ہم ذرا سوچیں اپنے گریبانوں کے اندر کہ ہم جب صبح نکلتے ہیں بچوں کا رزق کمانے کے لیے، تو شام تک رزق کے اڈے پر بیٹھ کر ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں؟ جہاں پر دا لگا وہاں پر اگلے کو چھری پھیر دی، اور اس کو چالاکی سمجھتے ہیں، اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ میں بڑا تیز آدمی ہوں، کمانے کے اندر زیادہ تیز ہوں۔ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو میں نے پیسے کمائے ہیں یہ حرام ہے، اور حرام کما کر لے جا رہا ہوں گھر کے اندر، اسی حرام پیسوں سے رزق آئے گا وہ بھی حرام ہے، اور جب میرے بچوں کے جسم کے اندر وہ نوالے جائیں گے حرام کے، تو وہ انہیں کہاں سے کہاں تک لے جائیں گے۔ ایک حرام کا لقمہ جب انسان کے جسم میں جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کچھ لے کر آیا، تو جب انہوں نے وہ کھایا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص کا پیسہ ٹھیک نہیں تھا، تو منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر نکالنے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ شاید ان کی جان نکل جائے گی۔ پانی ڈالتے تھے، اور یہاں تک کہ جو کچھ کھایا تھا ایک ایک ذرہ واپس باہر نکال دیا، کہ حرام کا لقمہ میرے جسم کے اندر چلا جائے، میرے اعمال کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرمانے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ہلاکت ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے۔ ایک روایت کے مطابق ویل کا معنی ہلاکت ہے، اور دوسری روایت کے مطابق ویل جہنم کی وہ وادی ہے کہ جو جہنم کی گہرائی کے 40 سال کی مسافت پر آتی ہے، اور جہنم بھی روزانہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ فرمایا کہ جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ ویل وہ وادی ہے کہ انہیں اس وادی کے اندر پھینکا جائے گا۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں،
اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اپنی باری پورا لیتے ہیں، یعنی اپنے لیے پیمانہ کچھ ہے، دوسروں کے لیے پیمانہ کچھ ہے۔ گاہک آیا، اسے یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس کپڑے کے اندر نقص ہے، نقص دار کپڑے کو اچھی قیمت پر فروخت کر دینا اس نے اپنی کمائی کو حرام کر دیا ہے۔ گاڑی والا ہے، گاڑی بیچ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر نقص ہے، اگلے سے کہا جاتا ہے کہ آپ تسلی کر لیں، اور اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر نقص ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس کے ہاتھ جب بیچی جاتی ہے پوری قیمت کے اندر تو اس نے اپنے اوپر کمائی کو حرام کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ عیبدار چیز کو بیچے اور اس کو آگاہ نہ کرے، کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز عیبدار چیز ہے اور آپ اگلے کو بیچ رہے ہیں اور آگاہ نہیں کیا اس پر، تو یہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا، اس نے گندم کا ڈھیر لگایا ہوا بیچ رہا تھا، جب آپ علیہ السلام گئے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ اوپر سے خشک گندم تھی، نیچے اس کی گیلی گندم تھی۔ آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس سے تمہاری کمائی حرام ہو جائے گی، کہ تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کئی قسم کی جب کتاب البیوع کو پڑھا جائے تو کئی قسم کی ایسی بے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس زمانے کے اندر کیا کرتے تھے لوگ کہ جب جانور کو بیچنا ہوتا، اونٹنی ہے، بکری ہے، تو 2 دن اس کا دودھ نہیں دھوتے تھے، اس کے تھن جب بھر جاتے مارکیٹ میں لا کر بیچا جاتا تو خریدنے والا یوں محسوس کرتا جیسے شاید یہ بکری بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، اور جب وہ گھر لے کر جاتا 1-2 ٹائم دودھ نکالتا، بعد میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ایسا کرنا تمہارے لیے حرام ہے، کہ یہ دھوکے کے اندر آتا ہے، کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر پائی جا رہی ہے۔ کپڑے کے اندر دھوکہ دیا جا رہا ہے، خرید و فروخت کے اندر دھوکہ دیا جا رہا ہے، مارکیٹوں کے اندر بیٹھ کر دھوکہ دیا جا رہا ہے، جس شکل جس صورت کے اندر جس کا بس چلتا ہے اگلے کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ بعض لوگ جو کچھ دین کو سمجھ لیتے ہیں پھر وہ اس کے لیے ہیلے بہانے بناتے ہیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے، عزیز ہے، ایک دن مجھ سے کہنے لگا، کپڑے کا اس کا کام ہے، اس نے کہا مولوی صاحب میں یہ جو کپڑا بیچتا ہوں، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اس طریقے سے کر رہا ہوں چونکہ ہیلا حلال ہے، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ وہ کرتا کیا تھا، اب مارکیٹ سے کپڑا لا رہا ہے، کپڑا چونکہ آیا 1000 روپے کا ہے، اب عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر کپڑا 1000 کا لا کر کہتے ہیں، خریدنے والے کو کہا جاتا ہے کہ، بلکہ بعض لوگ تو قسم بھی کھا کر کہتے ہیں جی اتنے کا آیا ہے، 1000 کا لا کر بتاتے ہیں جی 1200 کی خود خرید ہے میری، اس سے کم میں مجھے نقصان ہے، حالانکہ خریدا 1000 کا ہوا، اور بتلانے والا بتلا رہا ہے کہ 1200 کی میری خود کی خرید ہے۔ ارے بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا خریدنے والے نے آپ سے پوچھا ہے کہ کتنے کا لائے ہو؟ اگر آپ کو منافع کم نظر آ رہا ہے تو اس کو کہہ دو کہ جی یہ میں اتنے میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نہیں بیچ سکتا۔ تو خواہ مخواہ اس کو اپنے اوپر حرام کرنا، جھوٹ بولنا، کہ جھوٹ بول کر کہا جاتا ہے جی یہ میری اتنے میں خود کی خرید ہے، لہٰذا اس سے کم میں مجھے نقصان ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جتنے کی چیز آئی ہے، اور اکثر بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کسی کے لیے لائے ہیں، یا آپ نے کسی سے کوئی چیز مارکیٹ سے منگوائی ہے، تو وہ ایک دکاندار سے جب خریدتا ہے 2000 کی، تو جس نے آپ سے منگوائی ہے اسے آپ لا کر کہتے ہیں جی 2500 کی آئی، 2400 کی آئی ہے، 2500 کی آئی ہے، 2200 کی آئی ہے، یا اوپر 200-300 رکھ کر خود کے لیے جائز سمجھتے ہیں کہ میں لے کر آیا ہوں، اس کو کیا معلوم، میں نے خریدی ہے، اس کو بیچ رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے آپ کو بطور وکیل کہا کہ میرے لیے لے کر آؤ، یا تو وہ آپ سے خریدتا،
آپ پہلے سے خرید کر پاس رکھتے، پھر آپ اس پر بیچتے، تب آپ کی مرضی تھی، آپ جتنی مرضی قیمت لے لیں۔ لیکن اگلا آپ کو وکیل بنا رہا ہے کہ آپ میرے لیے وہاں سے لے آئیے گا، اور جب آپ لے آئے ہیں تو آپ جتنی قیمت پر لائے ہیں اتنی ہی قیمت پر دینا لازم ہے۔ ہاں اگر تعلق ہے آپ کا اور آپ گئے آنا جانا کیا، کچھ کرایہ بھی لگا ہے، کچھ خرچہ بھی ہوا ہے، ایک چیز آپ 2000 کی لے کر آئے لیکن اس کے آنے جانے پر 200 روپے خرچہ آ گیا، اب آپ اس سے جا کر کہیں کہ میں 2200 کی خرید کر لائے ہوں، تب بھی جھوٹ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو 2000 میں دیتے ہیں تب بھی آپ کا نقصان ہے، تو اس میں خرچہ ڈال کر کہہ دیں جی 2200 کی مجھے پڑ گئی ہے۔ شریعت نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا، خواہ مخواہ جھوٹ بول کر وہ کمائی آپ جو اپنے اوپر حرام کر لیں، تھوڑا سا سوچ لیں کہ میں نے اس کو کہنا کیا ہے، آپ کا اس پر جتنا خرچہ آیا ہے آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑ گئی ہے، تو ظاہر ہے 2000 میں خریدی تھی، 200 اس پر خرچہ آ گیا، 2200 میں پڑ گئی ہے، اب آپ اس کے حوالے کر دیں۔ تو خواہ مخواہ قسمیں کھانا کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے، اتنے میں، اس سے کم میں مجھے وارہ نہیں ہے، تو یہ اپنی کمائی کو حرام کرنے والی بات۔ تو وہ مجھے کہنے لگا، اب 1000 کا سوٹ لا رہا ہے اور دکاندار جو اس کے پاس خریدنے آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں جی باجی اللہ کی قسم 1200 میں میری خود کی خرید ہے۔ اب کہنے لگا میں یہ کرتا کیا ہوں، یہ مسئلہ میرے لیے جائز ہوگا؟ اب اس کا کام دیکھیں کہ اس نے ہیلا کیا بنایا ہوا ہے، وہ مارکیٹ سے چیز 1000 کی لے کر آیا، گھر میں لے کر آیا، بیٹے نے باپ سے کہا کہ یہ جتنا کپڑا آیا ہے یہ 1100 میں آپ مجھ سے خرید لیں، بیٹے نے باپ کو بیچ دیا اور باپ سے واپس 1200 میں خرید لیا، صرف اس کی قیمت بڑھانے کے لیے گھر کے اندر ہی بیٹھ کر باپ اور بیٹا آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں کہ چلیں گاہک کے سامنے جب ہم کہیں گے کہ یہ میری 1200 کی خرید ہے تو شاید جھوٹ سے بچ جائیں۔ الامان والحفیظ، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، روزے تو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، نماز 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اگر اس کو مکمل کیا جائے تو شاید 1 گھنٹہ بنتا ہے 5 نمازوں کا، باقی یہ 23 گھنٹے کی صبح و شام کی جو زندگی ہے، کیا اس کا حساب نہیں دینا؟ صبح سے لے کر شام تک جب ہم اڈے پر بیٹھ کر حلال و حرام کما رہے ہیں، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر کما رہے ہیں، کیا اس کا حساب نہیں دینا؟ تو شریعت نے جہاں ہماری نماز کے لیے ہمیں بلایا ہے، روزے زکوٰۃ پر لانے کی کوشش کی ہے، وہیں ہمارے معاملات کو سدھارنے کی بھی کوشش کی ہے کہ وہ تمہارا 1 گھنٹہ عبادت ہے، یہ 23 کے 23 گھنٹے یہ بھی عبادت ہے، حلال کمائی کرنا بچوں کے لیے یہ بھی عبادت ہے، حلال رزق کمانا بچوں کے لیے یہ بھی عبادت ہے۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ جس فیلڈ کے اندر ہم گئے ہوئے کم از کم اس کا علم رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کام میرے لیے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں لیکن کچھ مسائل سے ناواقف ہیں، اس وجہ سے بھی وہ حرام کے اندر مبتلا ہے۔ گزشتہ دنوں کے اندر مجھے خود کو ضرورت پڑی، میں نے موٹر سائیکل خریدنی تھی، تعلق والا ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، وقت بھی لگا ہوا ہے اس کا، اور کافی عمر گزر چکی ہے، یہاں تک کہ ایک گاؤں کے اندر ایک مدرسہ بھی چلا رہا ہے، اور خوب بیچارہ محنت کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کی بھی محنت کرتا ہے، صبح و شام لوگوں کو مسجد میں لانے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن 30 سال ہو گئے اس کو فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اور 30 سال سے حرام کما رہا ہے، نہیں خبر۔ موٹر سائیکل خریدنے گیا، میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہا 75,500 کی، قسطوں پہ لینا چاہوں تو قسطوں پہ کہا اس نے 75,500 اس کا ریٹ ہے، آپ جتنے مہینوں کے اندر کلیئر کر دیں گے فی مہینے کا 1000 روپے ہم آپ پر کرایہ ڈالتے جائیں گے۔ حالانکہ اس طریقے کے اندر یہ بالکل ناجائز ہے اور سود ہے کہ جب چیز آپ نے 75,000 میں میرے ہاتھ بیچ دی، میں اس کا مالک بن گیا، آپ نے ایڈوانس لے لیا، تو آپ فی مہینے کا کرایہ مجھ سے کس چیز کا وصول کر رہے ہیں؟ ایک چیز کا جب میں خود مالک ہوں تو آپ فی مہینے کا کرایہ مجھ سے نہیں لے سکتے، لیکن اس کو خبر ہی نہیں ہے، 30 سال سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کسی سے پوچھا ہے؟ کہا جی ایک مولوی صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جائز ہے۔ تو جس فیلڈ کے اندر ہم ہیں کم از کم ہمیں اس کے متعلق مسائل کا علم ہو، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کو حساب دینا ہے۔
اسے ایک ایک کمائی کا حساب دینا ہے، میں نے پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا۔ اللہ کی قسم نمازیں چھوڑی ہوں اللہ معاف کر دے گا، روزے چھوڑے ہوں اللہ معاف کر دے گا، شراب پیتا رہا ہو اللہ معاف کر دے گا، زنا کرتا رہا ہو اللہ معاف کر دے گا۔ جتنے بھی حقوق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گا، لیکن جو کسی مسلمان کا حق کھائے گا اللہ اس کو قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ جب تک کہ وہ مسلمان اس کو معاف نہ کر دے تب تک اس کا حق نہیں معاف کیا جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بڑا ہی خیال رکھنا، بڑے باریک مسائل ہیں، بڑے ہی باریک مسائل ہیں، ہم سوچیں اس پر غور کریں، کیا کما رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں۔ میرے گھر کے اندر جو میں کما رہا ہوں، جو کپڑا آ رہا ہے، جو رزق آ رہا ہے، جو گھر کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کیا یہ سب کا سب حلال ہے یا حرام ہے؟ ایک پولیس والا تعلق والا تھا، نمازی بھی ہے، تو بڑا خوش اخلاق انسان ہے، محلے دار بھی ہے۔ ایک دن مسجد میں مجھ سے ملا تو اس نے اپنا گھر جو بنایا ہوا 3 منزلہ مکان بنا لیا۔ میں نے اس سے مذاق کے اندر پوچھا کہ چاچا اتنی تیری تنخواہ نہیں ہے، بچے تیرے چھوٹے ہیں، خیر تو ہے 3 منزلہ مکان کھڑا کر دیا۔ تو کہنے لگا مولوی صاحب آپ سے کیا چھپانا، اللہ کی قسم ساری رشوت کی کمائی سے بنائے ہو، اس میں حلال کا 1 روپیہ نہیں لگا۔ کیوں؟ حلال سے گزارا نہیں ہوتا تو پھر رشوت لینا پڑتی ہے حرام سے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس گھر کی بنیاد حرام پہ ڈلی ہو اس گھر کے اندر سکون کہاں سے آئے گا، اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جو کپڑا حرام کی کمائی سے آیا ہو وہ پہننے کے بعد عبادت کی طرف دل کہاں جائے گا؟ جو روزی روٹی ہم کھا رہے ہیں، حرام کے لقمے ہمارے منہ میں جا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، کیا قصور ہے ان بچوں کا کہ جن کو ہم صبح سے لے کر شام تک حرام کی کمائی کھلا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بڑے ہو کر ہمارے فرما بردار بنیں گے۔ تھوڑا کما لو لیکن حرام سے بچو، رزق حلال کما لو۔ اسی طرح حرام کماتے رہے، کماتے کماتے ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، بعد بھی وہ بچے عیش و عشرت کریں گے لیکن حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ کیوں کسی کی عیش و عشرت کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کریں؟ تو ہر حق معاف ہو سکتا ہے لیکن کسی مسلمان کا حق کھایا ہوا ہو وہ قطعاً معاف نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا، فرمایا صحابہ میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری ہے، ایک عمر، ایک عرصہ گزارا ہے، بطور انسانیت کے اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، بھول ہوئی ہو، کسی سے کچھ لیا ہو دیا نہ ہو، کسی پر ظلم و ستم کیا ہو تو وہ یا تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے اور یا پھر وہ مجھ سے اپنا حق لے لے، میں محمد الرسول اللہ قیامت کے دن اس کا حق نہیں دے سکتا۔ اب وہ اللہ کا نبی، وہ تو گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، کسی کا حق کھائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کسی پر ظلم کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور کسی کا مال کھائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اعلان کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے کہ جب میں محمد الرسول اللہ اپنے معاملات صاف کر کے جا رہا ہوں، میری امت تم اپنے معاملات صاف کر کے آنا، ورنہ قیامت کے دن دینا بڑا مشکل پڑ جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری امت کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، تہجد کے پہاڑ ہوں گے، نمازوں کے پہاڑ ہوں گے، روزوں کے پہاڑ ہوں گے، اچھے اعمال کے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب اس کا حساب ہوگا تو دوسری طرف حقوق والے آ جائیں گے۔ ایک آئے گا اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر گالی دی تھی، اللہ کہیں گے میرے بندے وہ تو دنیا تھی، یہاں کیا دے سکتا ہوں، چلو اس کی نیکیاں لے جاؤ اس سے۔ دوسرا آئے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، تم بھی اتنی نیکیاں لے جاؤ۔ تیسرا آئے گا اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا، تم بھی لے جاؤ۔ چوتھا آئے گا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، تم بھی لے جاؤ۔
میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو حقوق دیتے 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 اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حق والے اب بھی باقی ہیں، وہ آ کر کہیں گے اللہ اس نے ہمارا حق دینا تھا، اللہ کہیں گے اس کے پاس تو دینے کے لیے اب نیکیاں بھی نہیں ہیں، اچھا ایسا کرو اپنے گناہ اس پر ڈالنا شروع کرو۔ ایک کے گناہ ڈالے جائیں گے، دوسرے کے گناہ ڈالے جائیں گے، تیسرے کے گناہ ڈالے جائیں گے، گناہوں کا پہاڑ جمع ہو جائے گا اس کے پاس، اور فرمایا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے غریب انسان یہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے کوئی حق لینا ہو وہ آج لے لے، میں قیامت کے دن نہیں دے سکتا۔ صحابہ خاموش۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام تھا حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے میرا حق دینا ہے، آپ نے مجھے مارا تھا فلاں جنگ کے موقع پر، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی سے آپ نے مجھے مارا تھا، مجھے تکلیف ہوئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران، عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی، فرمایا یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے میں اس کی گردن کاٹ دوں، یہ منافق ہو چکا ہے، یہ آپ سے بدلہ لے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر چپ کر جاؤ، اگر عکاشہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں محمد الرسول اللہ بدلہ دوں گا۔ فرمایا رسول اللہ اسی چھڑی سے ماروں گا جس چھڑی سے آپ نے مجھے مارا تھا۔ کہا وہ چھڑی کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا جاؤ علی گھر سے چھڑی لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر گئے، فاطمۃ الزہرا خاتون جنت پوچھنے لگی علی کیا معاملہ ہے؟ کہا عکاشہ بدلہ لینا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا علی یہ میرے دو بچے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، ساتھ لے جاؤ اور عکاشہ سے کہو کہ آج سے یہ تمہارے غلام ہے، میرے ابا کو ایسی تکلیف نہ دیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں۔ حضرت علی چھڑی لے کر آئے، عکاشہ رضی اللہ عنہ کو پکڑائی گئی، فرمایا عکاشہ بدلہ لے لو۔ صحابہ بھی کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ پر ایک غم کا عالم طاری ہے کہ عکاشہ محمد الرسول اللہ سے بدلہ لے گا۔ عکاشہ کو چھڑی پکڑائی گئی، فرمایا یا رسول اللہ ایسے نہیں لوں گا، جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، آپ کے جسم پہ کرتا پڑا ہوا ہے، اس کو بھی ہٹا لیں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ عکاشہ بدلے کے ساتھ ساتھ گستاخی بھی کر رہا ہے حضور کی، اس عکاشہ کو ہو کیا گیا؟ یہ تو اللہ کے رسول سے بڑا پیار کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور پشت سے وہ کرتا ہٹایا۔ جب عکاشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مہر نبوت نظر آ رہی ہے، جو کسی صحابی نے دیکھی تھی، چومنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو چھڑی کو ایک طرف پھینکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے اور مہر نبوت کی بوسے لینے لگے، اور فرمایا یا رسول اللہ عکاشہ کو معاف کر دیجئے، آپ نے جب اعلان کیا تو میں نے اسی بہانے مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں عکاشہ کو کچھ نہ کہو، عکاشہ فی الجنہ، عکاشہ تو جنتی ہے، یہ تو اللہ کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی اعلان کر رہی ہے میرے صحابہ میں محمد الرسول اللہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو وہ لے لے، میں قیامت کے دن نہیں دے سکتا۔ تو ذرا ہم اپنا حال بھی سوچیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگوں کا حق کھاتے ہیں۔ رستے میں چلتے ہوئے کسی کو گالی دے کر نکل جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ ٹھوکر لگی، 2-4 گالیاں دے کر نکل گئے، پتہ نہیں زندگی میں اس شخص سے دوبارہ ملاقات ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، معافی مانگنے کا موقع ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا، کون ہے میں جانتا تک نہیں ہوں، گزر گیا چلا گیا، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس کا قصور اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے ٹھوکر لگی، گرا نہیں ہو، نقصان نہیں ہوا، صرف کٹ دے کر گیا، لیکن جاتے جاتے میں نے اس کو 4 گالیاں دے دی۔ اگر اس شخص نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ یہ شخص تو آئے گا، مجھ سے بدلہ لے گا، گالیوں کا حساب لے گا، اور میرے پاس دوبارہ موقع بھی نہیں ہے کہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں اس کو۔ میرے محترم دوستو، بڑے احتیاط کی بات ہے۔ تو اللہ فرما رہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں اپنا حق پورا لیتے ہیں، اپنے لیے پیمانہ کچھ رکھا ہوا ہے،
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو تول کر دیتے ہیں تو اس کے اندر کمی کرتے ہیں. دیتے وقت پورا پورا لیں گے لیکن دیتے وقت کمی کر کے دیں. اب حالانکہ لیتے وقت پورا پورا لینا یہ عیبدار بات نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ لیتے وقت پورا پورا لینا یہ تو ہر انسان کا حق ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لیتے وقت پورا لیتے ہیں اور دیتے وقت کم کر کے دیتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ خباثت کے اس اعلیٰ درجے پر ہے کہ لیتے وقت تو پورا پورا لیں گے اور دیتے وقت کم کر کے دیتے ہیں. شاید کہ ان کے اندر کچھ ایسی بات ہوتی کہ دیتے وقت بھی کم کر کے دیتے اور لیتے وقت بھی کم کر کے لیتے. فرمایا نہیں نہیں، یہ اس قدر ہوشیار ہیں کہ جب اپنی باری آتی ہے تو پورا پورا لیں گے، اس کے اندر ذرا برابر کمی نہیں کرنے دیں گے، لیکن جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو تب جا کر اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور ویل وادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جس سے جہنم بھی خود پناہ مانگتی ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا، یہ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. لیوم عظیم، اس عظیم دن کے اندر. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. یہ لوگ اس بات کا گمان نہیں رکھتے، انہیں خبر نہیں ہے کیا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، آگے فرمایا کہ بے شک جو نافرمان لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، فاجر لوگ ہیں، ان کا اعمال نامہ سجین کے اندر رکھا جائے. ان کے اعمال بد اور ان کی روحوں کو سجین کے اندر رکھا جائے. سجین 7 زمینوں کے نیچے ایک وادی ہے جہاں پر کافر لوگوں کے اور فاجر لوگوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، ان کی روحوں کو وہاں جمع کیا جاتا ہے. وما ادراک ما سجین، اور فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک دفتر ہے نشان لگا ہوا، وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آگے ارشاد فرمایا کہ پھر ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس قیامت کے دن کو، جزا کے دن کو نہیں جھٹلاتے مگر وہ شخص جو معتد ہے اور اثیم ہے. معتد کون ہے اور اثیم کون ہے؟ فرمایا معتد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نافرمانی کے اندر حد کو پار کر جائے، جو ظلم کے انتہائی درجے تک چلا جائے، دوسروں کے حقوق مارنا شروع کر دے، اسے معتد کہا جاتا ہے، ظالم کہا جاتا ہے. کہ اپنے لیے پیمانہ کچھ ہے، اپنے حقوق اس کو یاد ہے، شوہر ہے تو بیوی سے اپنے حق پورے لے رہا ہے، اس کو یہاں تک پتہ ہے، بلکہ اس نے حدیثیں رٹی ہوئی ہیں، اس کو معلوم ہوگا. بیوی کے سامنے جو ہے وہ حدیثوں کا حوالہ دے گا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ شوہر کا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، لیکن جب اس کے حقوق کی باری آتی ہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں. یہ بھی متففین کے دائرے میں آ رہے ہیں کہ پیمانہ اپنے لیے کچھ ہے، دوسروں کے لیے کچھ ہے. ماں باپ ہے، اولاد سے اپنے حقوق پورے مانگیں گے کہ تمہیں خبر نہیں ہے ماں کا یہ بھی حق ہے، باپ کا یہ بھی حق ہے، ماں کا یہ بھی حق ہے، لیکن جب اولاد کے حقوق کی باری آئے گی تو وہاں پہ ان کو حقوق کو کھا جائے گی. اولاد ہے، ماں باپ سے اپنے حقوق کا مطالبہ پورا کرے گی کہ بیٹے کا یہ بھی حق ہے، اچھی تعلیم بھی اس کا حق ہے، کاروبار ڈال کے دینا بھی اس کا حق ہے، فلاں فلاں کام کرنا بھی اس کا حق ہے، لیکن جب والدین کے حقوق کی باری آئے گی تو وہاں پہ ضائع کر دیں گے. تو دھوکہ دینا، دوسرے مسلمان کا حق کھانا، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. عموماً یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. رشتوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسلمان کوئی رشتہ کرتے ہیں تو یہ بھی دھوکے کے اندر آتا ہے کہ آپ جس کا رشتہ کر رہے ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ لڑکی والوں کو لڑکے کے متعلق ساری چیزیں بتا دو کہ یہ لڑکی کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ اس کے اندر برائی ہے،
یہ نشہ کرتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ زانی ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ اگر آپ ان سے چھپاؤ گے تو یہ بھی دھوکہ بازی ہے، یہ بھی متففین کے دائرے کے اندر آ رہے ہیں۔ اسی طرح لڑکی ہے، لڑکی کے اندر جو عیب ہے وہ لڑکے والوں کو بتلا دیے جائیں کہ اس لڑکی کے اندر یہ عیب ہے، زبان سے پھٹ ہے اور جسمانی طور پر بیمار ہے، فلاں بیماری کے اندر مبتلا ہے، لوگ چھپاتے ہیں، لوگ نہیں بتاتے۔ رشتہ ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا ہے، یہ بات بھی چھپائی جاتی ہے، اس کی منگنی ٹوٹ چکی ہے، نہیں بتایا جاتا، یہ دھوکہ بازی کے اندر آ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں بتاؤ گے تو یہ دھوکہ ہے، متففین کے دائرے کے اندر آ رہا۔ لوگ چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے کہ اس لڑکے کی پہلی منگنی ٹوٹ چکی ہے، رشتہ ٹوٹ چکا ہے، شادی شدہ ہے، بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے، یہ بات چھپائی جاتی ہے کہ چلے کسی طریقے سے رشتہ ہو جائے، بعد میں جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ دھوکہ بازی حرام ہے، آپ کھل کر بات کریں، ان کو بتائیں کہ اس بچے کے اندر، اس بچی کے اندر یہ عیب ہے، دھوکہ دو گے تو وہ جائز نہیں ہے، متففین کے دائرے کے اندر آ رہا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ فرمائیں کہ قیامت کے دن کو وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو معتد ہے اور اسیم ہے۔ اسیم کون لوگ ہیں؟ فرمائیں اسیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مسلسل گناہ کرنے کا عادی ہو۔ ایک ہے کہ صرف کبھی کبھار گناہ کر لیا، توبہ کر لی، ایسے شخص کو عاصم کہا جاتا ہے۔ عاصم کہ چلو گناہ ہو گیا، گناہ پہ ندامت ہے، گناہ کرتے وقت پوشیدہ جگہ ڈھونڈ رہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو ملامت بھی ہوتی ہے، میں نے گناہ کر لیا، پتہ نہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، معاف بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں۔ تو جس کے دل کے اندر ملامت ہو اور اس کو افسوس ہو اور گناہ کرتے وقت وہ تنہائی ڈھونڈے، ایسے شخص کو عاصم کہا جاتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد میں معافی بھی مانگے، ایسے شخص کو عاصم کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ایک دفعہ گناہ کر لیتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ سیاہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس سیاہ نقطے کو ختم فرما دیتے، مٹا دیتے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہ پر پھر گناہ کرے تو نقطے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ کے اندر کرتے ہوئے کوئی ڈر اور کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے گناہ انسان کی فطرت ہے، انسان سے ہو جاتے ہیں، اس پر توبہ ضروری ہے۔ فرمایا کل معتد اسیم، کہ جو مسلسل گناہ کا عادی ہو، توبہ نہ کرتا ہو، فرمایا کہ یہ دو قسم کے لوگ آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ دیکھیں بسا اوقات مسلمان زبان حال سے قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتے۔ الحمدللہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، وہ زبان سے یہی کہے گا کہ نہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا کہ وہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے اعمال سے قیامت کے دن کو جھٹلا لیں، اس کا عمل بتلا رہا ہے، اس کا مسلسل گناہ کرنا بتلا رہا ہے کہ قیامت کا دن نہیں ہے۔ کیونکہ جس کے دل کے اندر یہ خوف ہو کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ گناہ کرتے وقت ڈرے گا، وہ معتد بنتے وقت ڈرے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ظلم کر رہا ہوں، اس کا حساب دینا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان کبھی بھی زبان سے قیامت کے دن کو نہیں جھٹلائے گا، وہ جب بھی جھٹلائے گا اعمال سے قیامت کے دن کو جھٹلائے گا۔ وما يكذب به الا كل معتد اثیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو گزشتہ اولین لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ کی قوم گزری ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم گزری ہے، اور اسی طرح قوم لوط گزری ہے، وہ ان گناہوں کے اندر مبتلا تھے، اللہ کا عذاب آیا تھا، تم بچ جاؤ، یہ مذاق اڑا کر کہہ دیتے ہیں وہ تو اولین لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، تب تھا، آج کس نے دیکھا۔ فرمایا کہ ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو ایسے ہی لوگ جھٹلاتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر، ان لوگوں کے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں بدعمالیوں کی وجہ سے۔ انسان جب مسلسل گناہ کرتا رہے اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ رانا کہتے ہیں پردے کو، ایسا پردہ کہ جب دل پر پڑ جائے تو پھر وہ مسلسل اللہ کے خوف سے انسان کو دور رکھتا ہے۔
ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خبردار یہ ہے، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو عن ربہم، ان کے رب سے قیامت کے دن پردے کے اندر رکھا جائے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے دیدار سے دور رکھا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ خود واضح طور پہ فرما رہے عن ربہم یومئذ، ان لوگوں کو ان کے رب سے قیامت کے دن لمحجوبون، حجاب بھی اسی سے نکلا ہے، لمحجوبون، ان کو اللہ کے دیدار سے پردے کے اندر رکھا جائے گا۔ یہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، وہ خالق ذات کو دیکھ نہیں سکیں گے، وہ حسن و جمال والی ہستی کو دیکھ نہیں سکیں گے، وہ قوت والی ہستی کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر اس پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ آگے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کہ دنیا کے اندر تم بڑا جھٹلاتے تھے روز جزا کو، سزا کو، قیامت کے دن کو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو، یہ وہی ہے، یہ اسی کا صلہ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، آگے اللہ نیک لوگوں کا صلہ بیان کر رہے ہیں کہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین کے اندر ہوتا ہے، ان کی روح علیین کے اندر ہوتی ہے۔ علیین کیا ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر ایک جگہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کا اعمال نامہ رکھا جاتا ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور اے نبی آپ کو کیا خبر کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک نشان لگا ہوا دفتر ہے۔ یشہدہ المقربون، کہ مقرب فرشتے اس پر حاضری دیتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے جب مسلمان کا اعمال نامہ اس دنیا سے اوپر جانا شروع ہوتا ہے تو ہر آسمان پر فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس انسان کے نیک اعمال کو دیکھتے ہیں، سارے جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بھی اس کے اعمال دکھاؤ، یہ دنیا کے اندر کس قدر نیک اعمال کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ پھر دوسرے آسمان پہ وہ فرشتے جب اس کے اعمال کو لے کر چڑھتے ہیں، اس کی روح کو لے کے چڑھتے ہیں تو وہاں بھی اس کا استقبال ہوتا ہے، فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے نیک اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں آسمان تک فرشتوں کا یہ ہجوم لگا رہتا ہے اور اس کے نیک اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یشہدہ المقربون، کہ نیک فرشتے اس کے اعمال نامے کو دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں کے اندر ہوں گے، نیک لوگ نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے کہ نیک لوگ جو ہوں گے وہ تختوں پر بیٹھ کر قیامت کے دن نظارے کر رہے ہوں گے، بے خوف بے غم، تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ اللہ کے ارشاد فرما رہے ارے او مخاطب، تو دیکھے گا نظرۃ النعیم، نعمتوں کی بشاشت کو ان کے چہروں پر۔ وجوہہم، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجوہہم، ان کے چہروں پر تو نعمتوں کی بشاشت دیکھے گا کہ جب کسی انسان کو کوئی نعمت دی جاتی ہے اور جب اس کو وہ مل جائے تو قدرتی طور پر اس کے چہرے پر ایک خوشی کے اثرات ہوتے ہیں جو انسان بیان نہیں کر سکتا، صرف دیکھنے والا محسوس کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب ان کو تخت پر بٹھایا جائے گا اور قیامت کے اس سخت دن وہ تختوں پر بیٹھ کر نظارے کر رہے ہوں گے کہ کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے، کسی کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ عیش و عشرت کے اندر تختوں پر بیٹھے ہوئے، فرمایا ارے او مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی بشاشت دیکھے گا۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، سیل پیک ہوگی۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور مہر کس چیز کی؟ فرمائے کستوری کی، اس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، اس کا جو ڈھکن ہوگا اس کے اوپر کستوری کی مہر لگی ہوگی۔ یہ اس بات کی پہچان ہوگی کہ نہ اس کے اندر کوئی چیز اس سے نکالی گئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز ڈالی گئی ہے، خالص چیز ہے۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون،
اور اللہ فرما رہے ہیں کہ حرص کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے اندر حرص کریں۔ کیا دنیا کے حرص کے اندر پڑ گئے ہو، مال و دولت کے پیچھے؟ اس نے گھر بنا لیا، میں بھی گھر بنا لوں، اس نے گاڑی لے لی، میں اس سے اچھی گاڑی لے لوں، اس نے کاروبار ڈال دیا، میں اس سے۔ فرمایا یہ حرص کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ارے حرص کرنا ہے تو ان چیزوں کے اندر حرص کرو جو قیامت کے دن تمہیں دی جائے گی۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسلیم، اور فرمایا کہ بعض لوگوں کے شراب کے اندر تسلیم کی ملاوٹ کی جائے گی۔ تسلیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ ایسا چشمہ ہے کہ جس سے صرف مقرب لوگوں کو پلایا جائے گا۔ کہ بعض ایسے مقرب ہوں گے کہ ان کو خالصتاً تسلیم کا چشمہ پلائے، اس تسلیم کے چشمے سے پلایا جائے گا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ ان کے شراب کے اندر تسلیم کی ملاوٹ ہوگی۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک یہ جو مجرم لوگ ہیں، یہ جب مسلمان ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ ان پر ہنسا کرتے ہیں۔ کفار صحابہ پر ہنسا کرتے تھے، صحابہ کی حالت دیکھ کر، صحابہ کے فقر و فاقے کو دیکھ کر، صحابہ کی باتیں سن کر کے صحابہ کہا کرتے تھے ہم نے مرنا ہے، زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ کفار ان کو دیکھ کر ہنستے تھے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون، اور آپس کے اندر بیٹھ کر آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، آنکھوں سے بھی اشارے کرتے تھے کہ یہ دیکھو ان کو۔ کافر آپس میں جیسے کبھی کبھار انسان کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں دیکھ اس کا حال، ایسے ہی کافر لوگ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کی تنگ دستی کو دیکھ کر، صحابہ کے فقر و فاقوں کو دیکھ کر اشارے کیا کرتے تھے کہ ذرا ان کا حال دیکھو، یہ آخرت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب یہ کافر لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو تب بھی یہ صحابہ کا مذاق اڑاتے، گھروں کی طرف لوٹتے لوٹتے یہ صحابہ کا مذاق اڑاتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ صحابہ کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں لَضَالُّونَ، یہ صحابہ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ صحابہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور 363 بتوں کو چھوڑ دیا، صحابہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے یہ کافر لوگ۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ان صحابہ پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ گمراہ ہے، یہ وہ ہے؟ تمہیں ان پر نگہبان بنا کر بھیجا گیا، تمہیں ان پر محافظ بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلوا قطعا، تمہیں ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بلکہ قیامت کے دن جب یہ کافر لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تب صحابہ تختوں پر بیٹھ کر ان لوگوں پر ہنسیں گے۔ تب ایمان والے جن پر آج یہ کافر ہنس رہے، قیامت کے دن یہی ایمان والے ان کافروں کا حال ان کو دکھایا جائے گا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو جب وہ جنت میں جائیں گے ایک ایسا شاید کوئی ایسا بندوبست کیا جائے گا کہ ان کو اپنی جنت سے کافروں کے احوال نظر آئے گا، کافروں کا حال نظر آئے گا، کافروں کا جلنا نظر آئے گا، جہنم کی اڑتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ کیونکہ یہ آیت دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ مسلمان لوگ جب کافروں کو جہنم کے اندر دیکھیں گے تو یہ ان پر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، کیسے ہنسیں گے؟ تختوں پر بیٹھ کر ان پر ہنسیں گے۔ هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، فرمایا کہ کافر لوگ کیا ان کو هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ، کیا کافروں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا اس چیز کا جو وہ دنیا کے اندر کرتے رہے؟ هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ کافر لوگ دنیا کے اندر جو کر رہے ہیں، مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ کیا گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ قطعاً ضرور بالضرور ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ ہمارے پاس آنا ہے، ہم نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب